مجھے لگا وہاں سے کوئی آیا، مجھے لگا یہ میرا پتی ہے، پھر انہوں نے تکیا اٹھایا اور میرے منہ پہ مارا، پھر میں نیچے گر گئی۔ جب میں ہاسپٹل پہنچی تب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کیا اپنے بالوں کو بھی دیکھا اور سب فوٹو کھینچ رہے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ میرے بال نہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ دنوں میں پراسرار طور پر خواتین کے بال کاٹنے کے ایسے درجنوں واقعات ہوئے ہیں۔ بیشتر متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ ان پر حملہ کر کے پہلے بے ہوش کیا گیا اور جب وہ ہوش میں آئیں تو ان کے بال کٹے ہوئے تھے۔ جب میں اکیلے بیٹھتی ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے، اور اپنے آپ سے بھی میں نفرت کرتی ہوں، گھر والوں سے بھی۔ جب میں سوتی ہوں تو نیند میں بھی آتے ہیں وہ دو جو آئے تھے نا، تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، جو انہوں نے کیا تب وہ زبردستی۔ کئی متاثرہ خاندان واقعے کے ہفتوں بعد بھی اس صدمے سے ابھر نہیں پائے ہیں اور شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ دہشت بہت ہوتا ہے، دہشت آتا ہے، بولتا کسی جگہ میں آواز گھان کن کی دپان آئی اتھے گھس کھر کے ٹینس گھس کی ہم گھس دپان آئی۔ ان واقعات سے وادی کشمیر میں خوف و ہراس کی لہر ہے۔ اس کی وجہ سے خواتین گھر کے اندر بھی تنہا رہنے سے ڈرتی ہیں اور باہر نکلنے سے عموماً گریز کیا جاتا ہے۔ ہم فیشنز وغیرہ بھی کرتے تھے، بیچ میں اپنے بال کھلے رکھتے تھے لیکن اب تو بال کھلے رکھنا دور کی بات ہے، اب تو ہم گھر سے نکلنا بھی ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ بال کاٹنے کے ان حملوں کو کشمیری خواتین کی توہین کہا جا رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر اس سنسنی خیز لہر کا سدباب کرے۔ پورا کشمیر اسی دہشت میں ہے کہ اب ہم آگے کیا کریں، ہمارے بال ہے، ہماری عزت تو اتنی ہوتی ہے نا ایک لڑکی کے بال، تو اب جب وہی کاٹ رہے ہیں تو ہماری عزت کہاں پہ بچ رہی ہے۔ وادی میں مظاہرے ہوئے ہیں جس میں کئی بار تشدد کے واقعات پیش آئے۔ ان حملوں کے پیچھے کون ہے اس کا علم ابھی تک کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن شورش زدہ کشمیر میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے سیکیورٹی فورسز کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ صلاح الدین زین، DW، سری نگر۔